آج پھر ہم عمران نیازی صاحب کے قائم کردہ جھوٹے کیسز کی پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ 3.25 سال میں اس حکومت نے صرف مخالفین کے خلاف الزام تراشیوں پہ اور جھوٹے مقدموں پہ زور دیا ہے، عوام کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے، عوام کو سنہرے سپنے دکھائے اور 3.25 سال میں پاکستان کی معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ عمران نیازی صاحب اور ان کی حکومت نے 24 گھنٹے 24/7 بیسس پہ سارا ہفتہ پورا سال صرف انتقامی ایجنڈے پر کام کیا ہے اور عوام کے ساتھ کیے ہوئے جھوٹے وعدوں کو ایفا کرنے کے لیے کاش انہوں نے 1% بھی کام کیا ہوتا۔ آج پورے ملک کے اندر گیس کا بدترین بحران ہے۔ ہم نے اس بحران کی 3 مہینے پہلے پیشن گوئی کر دی تھی اور اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ ہمارا مذاق اڑاتے تھے۔ اسی جگہ سے میں نے کہا تھا کہ دسمبر میں گیس کا بدترین بحران آنے والا ہے، چونکہ ان نااہلوں اور نالائقوں نے گیس کے آرڈر نہیں دیے۔ اسی طرح چینی کا ٹینڈر کینسل کیا اور اپنے لوگوں کو 160 روپے کلو چینی بیچنے کے پرمٹ جاری کر کے عوام کا استحصال کیا۔ اسی طرح پاکستان میں ہر عوام کی ضرورت کی چیز کو انہوں نے منافع خوروں کے ہاتھ میں دے کر انہیں اجازت دی کہ وہ سٹے بازی کریں، منافع خوری کریں اور عوام کا استحصال کریں، اور ہمیں حکومت پورے ملک میں کہیں نظر نہیں آئی۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج خیبر پختونخوا میں جو الیکشن ہوئے ہیں وہاں پر پی ڈی ایم جماعتوں کو عوام نے شاندار کامیابی عطا کی ہے۔ آج خیبر پختونخوا کے عوام نے پی ڈی ایم کی جماعتوں پر اعتماد کا اظہار کر کے عمران نیازی کی جھوٹ اور مکر کی سیاست کو مسترد کر دیا ہے، اور میں پاکستانی قوم کو مبارک دینا چاہتا ہوں، عوام کو مبارک ہو۔ عمران نیازی صاحب نے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی شکست کا نوٹس لے لیا ہے، گویا کہ اب پی ٹی آئی کا فاتحہ پڑھ لی جائے۔ پی ٹی آئی کا قصہ تمام ہو گیا ہے چونکہ عمران نیازی صاحب نے پی ٹی آئی کا نوٹس لے لیا ہے، تو اب انشاءاللہ ان سے نجات بہت قریب ہے۔ دوسری بات میں اہم کرنا چاہتا ہوں کہ میرا دل بہت رنجیدہ ہے۔ ہم 2019 سے مطالبہ کر رہے تھے کہ بھارت نے جو کشمیر کو ہڑپ کیا ہے، حکومت اس بھارتی اقدام کی مذمت کے لیے اسلامی سربراہی کانفرنس طلب کرے، اور اگر اسلامی سربراہی کانفرنس طلب کرنا اس کے قد سے بہت بڑا ہے تو کم از کم اسلامی ممالک کے وزرائے خارجہ کا اجلاس طلب کرے۔ لیکن جب آج اسلامی وزرائے خارجہ کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا تو ہمیں خوشی ہے کہ افغانستان کے لیے اسلامی ممالک نے فنڈ قائم کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، چونکہ افغانستان کے عوام سردی کے موسم میں خوراک کے بحران کا شکار ہیں اور ان کی امداد کرنا انسانیت کی امداد کرنا ہے۔ لیکن جتنا ضروری افغانستان کا مسئلہ ہے اتنا ہی ضروری پاکستان کی شہرت کشمیر کا مسئلہ بھی تھا۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ حکومت اسلامی وزرائے خارجہ کے اجلاس سے
کشمیر کی حمایت میں قرارداد منظور کرانے میں ناکام ہو گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے کہ اسلام آباد میں اسلامی وزراء خارجہ کا اجلاس ہو اور اس میں کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی اور بھارتی سیکیورٹی فورسز کے مظالم کی مذمت منظور نہ کرائی گئی ہو۔ بعض مبصرین تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نے اس اجلاس سے پہلے یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ اس اجلاس میں کشمیر کا مسئلہ نہیں اٹھائے گی۔ میں یہ بات تسلیم کرنا مشکل سمجھتا ہوں، لیکن اگر ایسا ہوا ہے تو یہ کشمیر کے ساتھ غداری ہے، اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر حکومت اس بات کا جواب دے کہ اس نے اسلامی وزراء خارجہ کے اجلاس میں کشمیر کا مسئلہ کیوں نہیں مؤثر طور پہ پیش کیا اور اس اجلاس سے کشمیر میں ہونے والے بھارتی مظالم کی مذمت کیوں نہیں کروا سکی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ حکومت سفارت کاری میں ناکام ہو چکی ہے۔ یہ حکومت اس لائق نہیں کہ یہ اپنے موقف کو عالمی سطح پہ منوا سکے۔ یہ وزیر اعظم صرف تقریریں کر سکتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ عمران نیازی نیٹو کمانڈر ہیں، نو ایکشن ٹاک اونلی۔ ان سے آپ جتنی مرضی تقریریں کروا لیں، جتنی مرضی باتیں کروا لیں، لیکن جہاں عمل کا معاملہ ہے، ایکشن کا معاملہ ہے، 0/0 کارکردگی ہے۔ چونکہ انہوں نے ساری زندگی چندہ مانگا ہے، چندہ مانگنے کے یہ اسپیشلسٹ ہیں، تو پاکستان کو بھی آج انہوں نے چندہ مانگنے پہ لگا دیا ہے۔ اور میرا یہ مطالبہ ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے کہ جو انسانی ہمدردی کے پروگرام ہیں ان کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے عمران نیازی صاحب کو اپنا خصوصی معاون مقرر کر لیں تاکہ ہماری جان چھوٹے۔ ہمیں پاکستان میں حکمران چاہیے، چندہ اکٹھے کرنے والا اور تقریریں کرنے والا بندہ نہیں چاہیے۔ یہ اگر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے عالمی چندہ اکٹھا کرنے کے معاون بن جائیں گے تو جو ریفیوجیز ہیں اور جو انسانی ہمدردی کی کازز ہیں اس میں بڑا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ تو جس شخص نے 30 سال صرف چندہ اکٹھا کیا ہے وہ ملک نہیں چلا سکتا، اور آج پاکستان کی انہوں نے معیشت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے، پاکستان کی معیشت تباہ کر دی ہے، پاکستان کی سفارت تباہ کر دی ہے، پاکستان کی سیاست کو زہریلا کر کے تباہ کر دیا ہے، اور پاکستان کی معاشرت غربت، بے روزگاری اور پور گورننس سے تباہ و برباد کر دی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ بکھر رہا ہے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب اس حکومت کو گھر جانا چاہیے۔ عمران نیازی صاحب کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے کہ میں نے جھوٹے وعدے کیے تھے، میرے پاس ٹیم نہیں تھی، میرے پاس ہوم ورک نہیں تھا، میرے پاس صلاحیت نہیں تھی، میں نے صرف وزیر اعظم بننا تھا، وزیر اعظم کا ٹائٹل لینا تھا، اس کے لیے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا اور میں نے آپ کو خواب بیچے، میں نے آپ کو جھوٹ بتایا کہ میرے پاس بہترین ٹیم ہے۔ دراصل عمران نیازی کے پاس سارے کھوٹے سکے تھے، اور آج خیبر پختونخوا کے عوام نے ان کھوٹے سکوں کی حقیقت بتا دی ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں آخر میں ایک شاعر کی زبانی کہوں گا کہ سنہرے خواب دکھانے میں خوب ماہر ہے، وہ بیوقوف بنانے میں خوب ماہر ہے، وطن چلانا اس آدمی کی بس کی بات نہیں، وہ تو صرف الزام تراشیوں میں خوب ماہر ہے۔ بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے کہ جو کے پی میں الیکشن کے جو نتائج سامنے آئے ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے وزراء جو ارکان پارلیمنٹ بھائی اسمبلی لڑ پڑے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اب پی ٹی آئی میں بھی بغاوت جو ہے اس کی ہوا پھیل رہی اور لوگ جو ہے اس جماعت سے دوسری جماعتوں کی طرف؟ دیکھیے، پی ٹی آئی ایک دھوکہ تھا،
इन्होंने अवाम के साथ धोखा किया और 2018 में धांधली के साथ जीते। आज इस बात का सबूत कौम के सामने आ गया है कि जितने ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, तमाम ज़िमनी इलेक्शनों में पीटीआई को इबरतनाक शिकस्त हुई है। बल्दियाती इदारों में जो पीटीआई अपनी होम विकेट कहती थी, उसको होम विकेट पे बदतरीन शिकस्त हुई है। ये साफ जाहिर करती है बात कि पीटीआई एक बुलबुला थी जो अब फट चुका है। इस बुलबुले की असलियत कौम के सामने आ गई है कि इनके पास ना सलाहियत है, ना इनके पास समझ है, ना इनके पास कोई टीम है, ना इनके पास कोई रोड मैप है। 3.25 साल हो गए हैं, अभी तक कोई पाकिस्तान का डेवलपमेंट प्लान ये पेश नहीं कर सके। जो 12वां 5 साला मंसूबा आना था 2018 के बाद, वो 3.25 साल हो गए हैं, उसे ये फाइनलाइज ही नहीं कर सके, जबकि हम उसे तैयार करके छोड़ गए थे कि मामूली सी रद्दोबदल से उसे फाइनल कर दिया जाए। तो इनके पास कोई सलाहियत नहीं है। ये सिर्फ गालियां दे सकते हैं, ये सिर्फ इल्ज़ाम तराशियां कर सकते हैं, ये सिर्फ बहतान लगा सकते हैं, ये झूठे मुकदमे कायम कर सकते हैं। लेकिन मैं इमरान नियाज़ी को फिर कहूँगा कि हमने जो डेवलपमेंट की है 3.25 साल हो गए हैं, आप उसमें से कोई कीड़ा नहीं निकाल सके। मैंने कई बार यहाँ से ही कहा है कि 3,200 अरब रुपए के डेवलपमेंट के बजट को मैंने रिलीज़ किया है। इमरान नियाज़ी, जस्टिस जावेद इकबाल, मिस्टर शहजाद अकबर, अपने सारे वसाइल लगाओ और उस 3200 अरब में से साबित करो कि मैंने 32 पैसे का फ़ायदा उठाया। मैंने 29 अरब डॉलर की सी पैक सरमायाकारी की निगरानी की है। उसमें साबित करो कि 29 सेंट की कोई धांधली या माली फ़ायदा उठाया है। तुम्हारे एक वज़ीर ने बड़ी चिड़चिड़ की थी कि 70 अरब रुपया मुल्तान सखर मोटरवे में कमीशन खाया है। आज 2 साल हो चले हैं, ना उसकी जीआईटी बनी है, ना उसकी डेट कमीशन की रिपोर्ट आई है सामने, जो उसने टीवी पे आके कहा था कि मैंने ये मुकदमा बना दिया है और चोरी पकड़ लिया है। बताओ, अगर सी पैक के किसी मंसूबे में करप्शन हुई है तो हिम्मत है तो चीन के सदर को ख़त लिखो और शिकायत करो कि आपके मंसूबों में करप्शन हुई है। चूँकि सी पैक के तमाम मंसूबों की बराह रास्त पेमेंट चीन ने की है, वो पाकिस्तान के रास्ते से नहीं गई है। हमने पाकिस्तान के ख़जाने से चीनी मंसूबों की अदायगियाँ नहीं की हैं, वो चीन ने बराह रास्त की हैं। अगर आप उन मंसूबों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो आप चीन पे बराह रास्त करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आज सी पैक जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है, वो स्टॉल हो गया है, वो रुक गया है, वो टॉप गियर से न्यूट्रल गियर में आ गया है। और वो सी पैक जिसने पाकिस्तान की किस्मत बदलनी थी, आपने उस मंसूबे को भी तबाह व बर्बाद कर दिया है। आज आपने पाकिस्तान को, जो खुद मुख्तार मुल्क था, उसे एक बेकारी रियासत बना के अपनी हुकूमत चलाने के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी का भी सौदा कर दिया है। मैं बहैसियत पाकिस्तानी शर्मसार होता हूँ जब हम कौमी तराना पढ़ते हैं। कौमी तराना उन कौमों को सजता है जो खुद मुख्तार होती हैं। आज इमरान नियाज़ी ने हमारी खुद मुख्तारी की लगामें गैरों के हाथ में दे दी हैं। हम एक खुद मुख्तार कौम नहीं रहे। आज ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात हुकूमत के अपने वज़ीर कह रहे हैं, हुकूमत के साबिक चेयरमैन FBR कह रहे हैं, हुकूमत के अपने गवर्नर कह रहे हैं कि इस हुकूमत ने पाकिस्तान का सब कुछ दिवालिया करके गैरों के हाथ में दे दिया है। अगर गैरों के हाथ में दे दिया है तो फिर हमारी खुद मुख्तारी तो कुर्बान हो गई है। तो जिस कौम की खुद मुख्तारी कुर्बान हो जाए उसका वकार भी ख़त्म हो जाता है। आज पाकिस्तानी पासपोर्ट जिसको ये कहता था मैं ऊंचा करूंगा,
سب سے نیچے ہو گیا ہے. آج پاکستان کی دنیا میں جتنی عزت تھی وہ سب ختم ہو چکی ہے. تو اس لیے یہ عمران نیازی اب خطرہ جان بن چکا ہے پاکستان کے لیے, اور اس کو رخصت کرنا, اس سے نجات حاصل کرنا قوم کے لیے, قوم کو بچانے کے لیے ضروری ہے. اور پی ڈی ایم انشاءاللہ تعالی جلد اس سے نجات حاصل کرے گی. 16 جنوری کو اس سے بھی زیادہ عبرتناک شکست خیبر پختونخوا کے عوام دیں گے. میں خیبر پختونخوا کے عوام کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے عمران نیازی کی رخصتی کے عمل کا آغاز کر دیا ہے. دس از دا بگننگ آف عمران خانز اینڈ. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند ہفتوں مہینوں میں اس حکومت کا بوریا بسترا الٹا جائے گا. ناصر اقبال صاحب یہ بتائیں, جس طرح آپ کہتے ہیں 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, عمران خان نے کہا 2013 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. پاکستانی تاریخ میں جو بھی الیکشن ہوتا ہے دھاندلی ہوتی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ امپائر وکٹ کے دونوں طرف تو نہیں کھیلتا؟ میرا خیال ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس ملک کے وفاق کو بچانے کے لیے, اس ملک کو مستحکم کرنے کے لیے امپائر کا کردار عوام کو دیا جائے. جس ملک میں عوام امپائر ہوتے ہیں وہاں پہ حکومتیں عوام کی خدمت کرتی ہیں, چونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ عوام نے انگلی کھڑی کر دی تو ہمارا اقتدار ختم ہو جائے گا. جس ملک میں عوام کی جگہ کوئی اور امپائر بن جائے تو حکومتیں پھر اس کی خوشنودی کے لیے کام کرتی ہیں, عوام کی خوشنودی کے لیے کام نہیں کرتی ہیں. اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب سب کا فرض ہے کہ پاکستان کو آئین پہ چلائیں, پاکستان میں آزاد منصفانہ الیکشن کے ذریعے نمائندہ حکومت بنائیں, اور سب مل کر اب پاکستان کی معیشت کو بچائیں. چونکہ اگر ہم نے پاکستان کی معیشت کا دفاع نہ کیا تو خدا نہ خواستہ ہمارے ایٹمی پروگرام کو بھی خطرات لاحق ہو سکتے ہیں. اس وقت پاکستان کی سیکیورٹی کو بچانے کے لیے سب سے بڑا چیلنج پاکستان کی معیشت کو بچانا ہے, اور یہ تبھی بچے گی جب ایک نمائندہ اور اہل حکومت ہوگی اور پوری پاکستانی قوم ایک ٹیم کی طرح کام کرے گی. ہم سب اگر ایک ٹیم کی طرح کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالی 2-3 سالوں کے اندر ہم ملک کو اس گرداب سے نکالنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. بہت شکریہ. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.